بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کے دلیل کے طور پر جو معجزات عطا کیے گئے تھے، ہر نبی کو اس کی نبوت کو کی داغ بٹھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے منتخب نبی ہے. جی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی؟ انشاءاللہ آئے گی ہاتھ میں جی بڑا جی جی اوپر تو لگا رکھا ہے، اس سے زیادہ اوپر کھول کے جی 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 ٹھیک. ہر نبی کو اس کی نبوت کے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے جاتے ہیں. ایسے کام ان کے ذریعے کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب نبوت پر فائز لوگ ہیں. تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے گئے تھے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے الفاظ، ایسے بول، ایسے جملے، ایسے سینٹنس عطا کیے گئے تھے جو بولنے میں بہت ہی مختصر، لیکن ان کے معنی، ان کے معارف، ان کے مطالب بیان کرتے کرتے علماء تھک جائیں گے اور فقہاء ان سے مسائل مستنبط کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ان کے عجائبات اور ان کی حکمتیں اور اس کی جو ہے کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جوامع الکلم کی ایک عجیب خصوصیت ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے کسی ایک حدیث پاک، آپ کے کسی ایک فرمان پر اگر کوئی مسلمان 100% اس کو اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ مان لے یا سارے انسان اسے پوری طرح مان لے تو زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی نقص باقی نہیں رہے گا، بلکہ 100% زندگی خیر کے، بھلائی کے، سچائی کے، اچھائی کے اور دین کے سانچے میں ڈل جائے گی. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ایک فرمان سنایا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شرط، کسوٹی ارشاد فرمائی ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، کم سے کم دین کا علم جاننے والا بھی یہ بات جانتا ہے کہ اصل چیز ایمان ہے. آخرت میں مرنے کے بعد اگر ایمان ہے، عمل کوئی بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اصل بات یہی ہے، اس مسئلہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا آدمی اور عام گناہوں کی سزا اگر دینے کا نمبر بھی آئے گا تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نیند طاری ہو جائے گی، اونگ طاری ہو جائے گی، اور اس میں جس طرح خواب میں فارملٹی پوری ہوتی ہے اس طرح ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے سردی میں وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ذکر و تلاوت کرنے کی؟ مت ایمان کی حکیم تھے. حضرت نے فرمایا اس لیے اعمال کی ضرورت ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اس لیے کہ آدمی جب مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر سنتوں پہ چھٹنے کی باری آتی ہے. جب سنتوں کو استخفاف اور بے وقتی دل میں آتی ہے پھر واجبات ترک کرتا ہے، واجب ترک کرتا ہے تو پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں، فرائض چھوڑتا ہے تو پھر حرام کی باری آتی ہے، حرام میں مبتلا ہوتا ہے، حرام پر اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں حاجی عبد الرحمن کا نماز جنازہ پڑھا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوا کہ نہیں. تو سارا مسئلہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایمان کا ہے. ایمان ساتھ لے جائے آدمی. ایمان ہے تو عمل کچھ بھی نہیں ہے، کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی.
اور ایمان اگر نہیں ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو سارے اعمال، ساری نیکیاں، ہر وقت تہجد، ہر وقت ذکر، تلاوت قرآن، سارے اعمال کرتا رہے گا، اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور ایمان وہ ہے جو اللہ کے رسول کی کسوٹی میں ایمان ہو۔ ایمان وہ نہیں ہے جسے ہم ایمان کہیں، ایمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی کسوٹی میں اور ترازو میں صحیح ثابت ہو جائے، وہاں کہہ دیں اللہ صاحب ایمان ہے۔ تو وہ اس کی ایک کسوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو، ایک معیار ارشاد فرمایا، اور بات یوں شروع کی، فرمائیے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اسے حضرت جی کہا کریں تو کہا کریں، صوفی جی کہا کریں تو کہا کریں، متقی کہا کریں تو کہا کریں، ہر وقت تہجد پڑھتا ہو تو پڑھا کرے، ہر وقت ذکر و تلاوت میں تسبیح رہتی ہو تو رہتی ہو، ہر وقت مراقبے میں، عالم لاہوت میں اور عالم ملکوت میں مراقبے میں سفر کرتا ہو تو کرا کرے۔ لا یؤمن احدکم، اللہ اس کی رسول کی فہرست میں، ہماری فہرست میں وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جب تک کہ یہ جو میں ترازو دے رہا ہوں، یہ کسوٹی، اس پر اس کا ایمان نہ پورا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب ہم اس ترازو میں اپنے ایمان کو پرکھنے اور کسنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا دم اٹھائے وہی مادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے، اعمال کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا دوہرا معیار ہے، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اور پسند کرتے ہیں۔ آئیے ذرا کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم اس ترازو میں رکھ کر اپنے ایمان کو، کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق ہم صاحب ایمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص دنیا کا یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ہم سے بدگمان ہوں، برا گمان رکھیں؟ نہیں پسند کرتا نا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم سے اچھا گمان رکھیں۔ تو ہم ذرا سی بات میں کیوں دوسروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں؟ وہ بھائی تو ہمارا دشمن ہے، پڑوسی ہمارا ہے، ہمارے عزیزی اس نے ہمارے ساتھ جادو کرا رکھا ہے، وہ ہمارا رشتہ توڑوانا چاہتا ہے، وہ ہمارے کاروبار کی مخالفت کرتا ہے، ہمارا پڑوسی دکاندار نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں گاہک آئیں، اور سب یہ بدگمانی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بد کلامی کرے کوئی ہم سے، کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی گالی بولے، بدتمیز سے بولے، سختی سے بولے، تو ہم ذرا سی بات میں کیوں بھی پھٹ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں گالی گلوچ پر کیوں آ جاتے ہیں؟ کیسے صاحب ایمان ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاہک آئے ہم سے اور جو ہے ہم سے کوئی چیٹنگ نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ دے، اگر ادھار لے جائے تو وقت پر دے دے، وعدہ نہ کرے۔ تو ہم جب گاہک بنتے ہیں تو کتنی چیٹنگ کرتے ہیں، کتنے ہم دھوکے دیتے ہیں، کتنا۔ ہم اگر گاہک ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دکاندار ہم سے ایمانداری سے معاملہ کرے، بالکل صاف سچا مال دے، ہمیں صحیح جینوین مال دے اور صحیح پیسے لے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم میں سے ہر ایک؟ جب ہم دکاندار بن جاتے ہیں تو کیوں بد معاملگی کرتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں، کیوں جھوٹ بول کر مال کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم دودھ خریدنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دکاندار ہمیں بالکل بغیر پانی ملا اصلی بھینس کا یا گائے کا دودھ دے ہمیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو؟ تو جب ہم دکاندار بن جاتے ہیں، دودھ کے تاجر بن جاتے ہیں، تو ہم دودھ میں پانی ملانے کی بجائے پانی میں دودھ کیوں ملانے لگتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم سڑکوں پر جا رہے ہیں اور راستے میں چل رہے ہیں تو ہمیں راستے کھلے ہوئے ملیں، راستے میں کوئی موٹر سائیکل نہ کھڑی ہو، راستہ چلنے والوں کا حق ہے، اس میں کوئی پیڑی نہ بنی ہو، اس میں لوگوں کا سامان نہ پڑا ہوا ہو، دکانداروں نے اپنے دکانیں آگے کو بڑھا کر راستہ تنگ نہ کیا ہو، ہماری گاڑی ہماری موٹر سائیکل آرام سے چلے تو ہمیں تنگی نہ ہو۔ ہم میں سے سب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں؟ کیوں اپنی پیڑیاں سڑکوں پہ بنا کر اور وہ جو ہے اپنے سمرسیبل میں لگا کر اپنے تعمیر کے سامان رکھ کر لوگوں کے تنگ کر رکھے ہیں راستے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص وہ جو ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چھوٹی سی ایک ترازو ہے تو کسوٹی۔ ہم مسجد میں ہوں
یا کسی پروگرام میں ہوں تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا، ہم نے جوتے اتارے ہیں باہر، کہ کوئی ہمارے ربڑ کے جوتوں پر پاؤں رکھ کر نکلے اور انہیں چپلوں کو میلا کرے کہ ہمارے پاؤں میں مٹی لگے گی۔ کوئی پسند کرتا ہے اس کو کہ ہمارے سامنے ہمارے جوتے پر کوئی پیر رکھ کے مٹی کا اور چل کر؟ تو ہم دوسروں کے چمڑے کے جوتوں کو شیپ بدلتے ہوئے مسلتے ہوئے کیوں نکل جاتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم مسجد کے وضو خانے میں جب آئیں تو وضو خانہ صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گندگی رینٹ وغیرہ نہ پڑی ہو۔ چاہتے ہیں ہم یا نہیں؟ تو ہم اپنے آنے والوں کے لیے وضو خانے کو صاف شفاف کیوں نہیں جاتے؟ ہم مسجد کے ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں یا ہم ریل کے ٹوائلٹ میں ہیں یا بس اڈے کے ٹوائلٹ میں ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف ٹوائلٹ ملے ہمیں، اس میں گندگی پڑی ہو تو کتنی کراہیت ہوتی ہے۔ تو ہم بعد میں آنے والوں کے لیے کیوں نہیں صاف کر کے چھوڑ کے آتے؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری بہو سسرال جائے، بیٹی سسرال جائے تو سسرال والوں کے دباؤ سے الگ رہ کر وہ آزادی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارے۔ سب چاہتے ہیں کہ نہیں یہی بات؟ تو ہماری آنے والی بہو الگ ہونے کا مطالبہ کر دیں، کیوں برہم ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ اس کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک کہ اسے الگ ایک گھر الگ رہ کر اس کی کفالت کا اس کو جو ہے اس کی صلاحیت نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا داماد جو ہے ہماری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے اور ہمارے ساتھ بالکل ہمارے بیٹے کی طرح رہے، دامادی ٹر نہ دکھائے۔ چاہتے ہیں ہم میں سے؟ جب ہم جس کے داماد ہیں اپنی سسرال والوں کو ہر وقت دامادی ٹر کیوں دکھاتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی گھر باہر چھوڑ کر ساری قربانی، گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ بیٹی نے کتنی محبت سے گھروں میں رہی ہے، ہر وقت گھر کو سجایا ہے، ہر وقت بڑھاپے تک اپنے میکے، اپنی امی، اپنی ابو کی محبت میں دیوانی ہے۔ وہ کیسی محبت کرتی ہے، وہ کیسا تعلق ہے اسے اپنے گھر سے بڑھاپے تک۔ بھائی کتنا بھی بدمعاملگی کریں اس کے ساتھ اور کتنی بھی زیادتی کریں اور تلفی کریں، لیکن میرے بھیا، میرے ابا، میرے پیر، میرے گھر اسی پر تو ہو جاتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت کبھی آپ نے سوچا اس لڑکی کی نفسیات کو کہ رات کے وقت میں چاند اپنے بچے کو چاندنی رات میں اوپر چھت پر لے کر جاتی ہے ماں، تو کیا کہتی ہے؟ دیکھو بیٹا، چندہ ماموں، چندہ چچا، چندہ تائب بھی تو کبھی نہیں کہتی نا، چندہ ماموں کہتی ہے۔ کیوں کہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے جس طرح میری گھٹی میں میرے میکے کی محبت پڑی ہوئی ہے اس طرح ان بچوں کے دل میں بھی میکے کی محبت پڑ جائے۔ کشش ہوتی ہے چاند کی روشنی میں، یہ مزہ ہے۔ تو ہم یہ اتنی سب کچھ قربان کر کے ایک آدمی کے لیے وہ چلی گئی، وہ لڑکی گھر سے چھوڑنا، آپ نے کبھی سوچا اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے؟ وہ ایک آدمی کے لیے چلی گئی۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کلیجے سے لگا کے رکھے، شرعی ضابطے کے مطابق جو ہے اس سے محبت کرے، اس کا حق ادا کرے۔ تو ہم جب شوہر بن جاتے ہیں تو دوسرے کی وہ جو لخت جگر ہے اس نے کلیجہ نکال کے رکھ دیا، اس کے ساتھ کیوں بدسلوکی کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کا ارشاد ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ہونے کی سند تو دیں گے مدرسے والے، اور ڈاکٹر ہونے کی سند دیں گے میڈیکل کالج والے، اور نیک متقی اور پارسا مسلمان ہونے کی سند دیں گی اہلیہ محترمہ۔ یہ ڈگری وہاں سے ملے گی جس کی بیوی کہتے اچھے۔ اللہ کے نبی فرمائے تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ اور یہ کیسا پیارا دین ہے میرے بزرگوں، چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے کتابی شکل میں، اور اس کو اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ سکھائی نہ جائے تو ڈرائیونگ کر نہیں سکتا۔ اللہ نے اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے صرف کتابیں نازل نہیں کی، بلکہ اپنے آخری نبی رحمت اللہ عالمین کو زندگی کی اس گاڑی کی ڈرائیونگ سکھانے کے لیے عملاً بھیجا۔ آپ نے جو کچھ بھی سکھایا صرف قول سے نہیں سکھایا بلکہ عمل سے سکھایا۔ آپ نے اسی لیے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے. اور تفصیل ارشاد فرماتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ گھر میں صفائی جھاڑو وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو کرتے تھے، جھاڑو پوچھا جو صفائی کرنے کے معاملے میں. آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے، آپ اپنے جوتوں کی مرمت فرماتے تھے، آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، آپ سبزی کاٹتے تھے، اور آخری جملہ حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ آپ آٹا گوندتے تھے. بہت دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نمازی ہیں سب لوگ، سب کو معلوم ہے ہمیں نبی کی اتباع و پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی اتباع میں آٹا گوندا ہے. آٹا گوندنا تو درکنار، آٹا گوندتے ہوئے دیکھ لیں تو محلے میں چرچے ہو جائیں گے، طرح طرح کے فقرے کسے جائیں گے، جورو کا فلاں ہے اور یہ ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ خوددار کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے. فقہاء نے صراحت کی اچھا کھلانے اچھا پہنانے کی کہ اس کو پکا پکایا کھلانا اور دھلا دھلایا اور سلا سلایا پہنانا شوہر کی ذمہ داری ہے. اس لیے حضور والا اگر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو کھانا پکوا کر دسترخوان لگا کر پیش کرتے ہیں یا پکا کر دیتے ہیں، آپ اس لائق نہیں ہے تو پکا کر دیتے ہیں، اور ان کے کپڑے دھو کر باتھ روم میں پریس کے ساتھ، آج کل عرف عام میں پریس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو اس کو وہاں ٹانگتے ہیں، تو آپ اس پر احسان نہیں جتاتے سکتے. آپ احسان نہیں کر رہے، اس کو زیادہ نہیں دے رہے حق سے، صرف اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے کپڑے خود دھو لیتی ہے اور اپنا کھانا خود بنا لیتی ہے اور آپ کا نہیں بناتی تو آپ پر احسان کر رہی ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر رہی ہے. اگر آپ کا بھی بنا رہی ہے تو آپ پر دوہرا احسان ہے اس کا. اگر آپ کے بچوں کا بنا رہی ہے تو آپ پر 10 احسان ہے. اگر آپ کے والدین اور مہمانوں کی بھی خدمت کر رہی ہے تو آپ پر 100 احسان ہے. بنا سکتی ہے وہ. اور اسلام نے ایسی عورتوں کی تعریف کی ہے جو اپنے شوہروں کا بوجھ بانٹتی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کو اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، لیکن ہوگا احسان، احسان ماننا پڑے گا آپ کو. اس پر ذرا نمک تیز ہو جائے یا جو ہے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو آپ گالیاں بکنے لگیں، برتن پھینکنے لگیں گے. حاکم الحاکمین کے دربار میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہاں حقوق یہ مانے جائیں گے، ہمارے رواج کے مطابق نہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے 5 واعظ اس پر الگ الگ مقامات پر ہوئے. حقوق النساء، اگر مرنا ہے اور اللہ کے یہاں جانا ہے، حساب حاسبو قبل ان تحاسبو کہ کیا کیا حساب ہونا ہے بیویوں کے سلسلے میں، تو اسے پڑھیے آپ، یا پڑھ کر سنیے، اگر پڑھوا کر سن لیجئے. اس میں انہوں نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ آیت شریفہ سے استدلال کر کے 5 واعظوں میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بات لکھی ہے کہ اگر شوہر تھک جائے تو بیوی پاؤں دبائے، بیوی تھک جائے تو شوہر کو بھی پاؤں دبانے چاہیے. شوہر کے سر میں درد ہو جائے تو بیوی تیل لگائے، بیوی کے سر میں درد ہو جائے تو شوہر کو بھی تیل لگانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارا خیر خواہی کا ان پر حق ہے اس طرح ان کا بھی ہمدردی اور خیر خواہی کا تم پر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ میں آنکھ کھل جاتی تھی. میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ننگے پاؤں دبے پاؤں آہستہ آہستہ تشریف لے جاتے وضو کے لیے، اور آہستہ آہستہ آگے چپکے سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ پاؤں کی کسر کسر اور جوتوں کی کھٹ کھٹ سے آنکھ کھل جائے گی تو پھر نیند لگنا مشکل ہوگی. دعوتی دینی سفر پر تشریف لے جاتے آقا اور واپس تشریف لاتے تو آدھی رات کو کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ مسجد نبوی کھلی رہتی تھی، مسجد نبوی میں آرام فرماتے اور پھر دن نکلے تشریف لاتے. کتنا خیال کرتے تھے. ابھی میں ڈاکٹر محمود غازی ایک بہت سیرت کے بہت مشہور اسکالر ہیں، ان کے معاذرات سیرت میں ایک واقعہ پڑھا میں نے، بہت دل کو لگا. کیسے نبی ہیں وہ، یہ نبی ہیں میرے دوست. کتنے خیر، کیسا اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں، کیسے محبت بھرے نبی ہیں، کتنا خیال کرنے والے ہیں. اسی میں ایک واقعہ لکھا ہے، قربان جائیے ایسے نبی پر، کتنی محبت کرنے والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر محمود غازی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے، آپ سردی کا موسم تھا، آپ خفین زیب تن فرماتے تھے.
تو وضو کے لیے وقت ہو گیا 24 گھنٹے کا، تو وضو کے لیے اتارے آپ نے، وضو کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کوا ایک خفین ایک موزہ اٹھا کر لے گیا اوپر چوٹ میں. آپ کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کوا ہے تو کہاں ڈال دے گا، لیکن اس نے اسے چونچ سے اس طرح ہلایا تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلا جو اتنی دیر میں گھس گیا تھا. اللہ نے اسے انتظام بھیجا تھا. تو میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بچ گئے. اللہ کے شکر، زیادہ اگر دیندار ہوتے تو اللہ تیرا شکر اللہ بچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، آپ کو بھی یہ خیال آتا کہ میرا پاؤں بچ گیا ہے، سانپ کاٹ لیتا، ہو سکتا ہے بہت زہریلا ہو، مجھے کہاں تک نقصان پہنچا دیتا. لیکن اس آقا رحمت العالمین کی رحمت اور محبت کے قربان کہ آپ کو اپنے قدم اور اپنے بچنے کا خیال نہیں آیا اس وقت. آپ کی رحمت بری ذات کو ہم کمینوں کا خیال آیا جو آپ کی صورت بناتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم امتیوں کا خیال آیا. آپ نے کیسی محبت بھری بات فرمائی، بس قربان ہونے کو نہیں چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جس میرے امتی نے بغیر جھاڑے ہوئے خفین پہنے اس نے محمد عربی کے ساتھ بے وفائی کی، میرے ساتھ بے وفائی کی اس نے. ایسے محبت بھرے نبی ہیں، کیسا آپ نے دین سکھایا عمل سے، اس کا نام دین ہے. دیکھیے یہ جو روایتی دین ہے یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دنیا میں حضرت جی، حافظ جی، پیر جی، ملا جی، صوفی جی بننے کے لیے آپ کے ہاں الگ الگ معیار ہو سکتے ہیں. میدان محشر میں دیندار وہ کہلائے گا جو میرے نبی کے طریقے پر دین کو لائے. یہ دین، یہ اسلام، یہ مسلمانی. کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں میں گزرا. مکی دور ہے، کتنا ستایا جاتا تھا آپ کو، کبھی طائف کے پتھر کھانے پڑے، کبھی کتنی تکلیفیں شاہ بھی تعلیم میں 3.5 سال گرفتار رہے، کبھی سر پر اوٹ ڈالا جاتا، کبھی گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا جاتا، اور مسلسل تکلیف سر تکلیف. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری درجے میں غمگسار بیوی تھی، آخری درجے میں. خیال ہر وقت چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی تھی. اندازہ ہوتا تھا روز کی تکلیفیں دیکھ رہی تھی کہ آج کون سی تکلیف ہوئی ہے، کیا حال ہوا ہے چہرے پر. آپ اس خیال سے کہ یہ بہت زیادہ دل پر لیتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حال کو. آپ کا معمول تھا کہ گھر میں تشریف لانے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے، اور جو غم کی، فکر کی، پریشانی کی کیفیت تھی اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے جو قرآن میں آپ سے وعدے کیے ہیں اور انعامات کا ذکر کیا ہے، اور آپ پر انعامات کی بارشیں جو ہوئی ہیں اور ہونی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان آیات اور ان صورتوں کو تلاوت فرماتے. کبھی سورہ علم نشرح پڑھتے، کبھی سورہ ضحیٰ پڑھتے، کبھی سورہ کوثر تلاوت فرماتے، اور چہرے سے ان وعدوں کی وجہ سے وہ غم کے، تکلیف کے، پریشانی کے آثار ظاہر ہو جاتے. تو پھر حشاش بشاش طریقے سے گھر میں تشریف لاتے اور محبت کے ساتھ سلام کرتے اور دلجوئی فرماتے تھے. ایک دن ایک مکی قریشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت بھیجی کہ میں آپ کا دین سمجھنا چاہتا ہوں، اور وہ قبیلے کا بڑا سردار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ شخص مسلمان ہو جائے گا تو پورے مکہ میں دعوت کی فضا بن جائے گی، ایمان کی، اسلام کی. آپ بہت خوش جلدی ذرا سویرا اس کے گھر تشریف لے گئے. اس ظالم نے نہ دروازہ کھولا، نہ بات تو کی نہیں، لیکن اندر سے اتنا برا بھلا اور اتنی گالیاں اور اتنے تانے تشنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ آپ بہت ہی تکلیف میں، بہت ہی آپ کو اذیت ہوئی. امید تو تھی کہ اس سے یہ کہ اسلام قبول کر لے گا تو میدان، اس کے برخلاف ہوا تو آپ بشر تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی. آپ وہاں سے بہت ہی شکستہ دل واپس تشریف لائے، اور آپ پر اتنا زیادہ اس کیفیت کا اثر تھا کہ آپ روزانہ کا معمول آپ کے ذہن سے نکل گیا، اور آپ سیدھے اسی غم کی حالت میں اندر تشریف لے گئے گھر میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو بلک گئیں، تڑپ گئیں. کیا ہوا میرے آقا، آج کیا بات ہے؟ اب کس ظالم نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ کون ہے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اللہ کے نبی کو خیال آیا ہو معمول کے خلاف میں آج ذرا غمگین صورتحال سے گھر میں آ گیا ہوں. تو آپ بجائے جواب دینے کے فوراً باہر تشریف لے گئے. پورے سورہ ضحیٰ پڑھی، سورہ علم نشرح پڑھی، سورہ کوثر تلاوت فرمائی، اور چہرہ کھل گیا. میرے اللہ کے اتنے وعدے ہیں تو دنیا والے کچھ بھی کہیں تو کیا ہے؟ آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا تو سفر ہے، یہ مشکل سے گزر جائے گی. آپ کے چہرہ کھل گیا. آپ انتہائی حشاش بشاش حالت میں گھر میں تشریف لے گئے، اور بڑی محبت کے ساتھ ایک جملہ محبت کا مزید بڑھا کر سلام کیا. السلام علیک یا حبیبتی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری محبوبہ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الان یا رسول اللہ فدا کا امی ہو ابھی، اب بات ہوئی نا روز کی طرح، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن یہ ہے دین، یہ ہے وہ اسلام جو نبی سکھا کر گئے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین حالت میں تشریف لے آئے گھر میں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آپ نے صرف یہ کہ فوراً باہر گئے اور پھر اپنا جو ہے موڈ صحیح کر کے محبت کے ساتھ سلام کیا۔ جس مسلمان نے آج تک ایک دفعہ گھر میں جا کے محبت سے اپنی بیوی کو سلام نہ کیا ہو اور اس کا دل خوش نہ کیا ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اسی دین پر عمل کر رہا ہوں جو نبی میرے سکھا کر گئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی سے جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اچھی طرح رہے، خوش سے، اسے گلے سینے سے لگا کے رکھے، اسے محبت کرے، تو جو بیٹی کسی کی سب کچھ چھوڑ کر آپ سے آ گئی ہے آپ اس کے ساتھ کیوں برا سلوک کرتے ہیں، کیوں اپنے میاؤں بنتے ہیں؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو کہتے تو رفیق حیات ہیں، بنا کے رکھتے ہیں فریق حیات۔ میاں بنتے ہیں میاؤں بن کے رہتے ہیں، میاں بنے ہیں تو میاؤں کیوں بن کے رہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، تو جب چونکہ اگر ہم ہم کیسے مسلمان ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اپنا مکان بنائے تو ہماری روشنی کا خیال رکھے، ہماری بے پردگی کا خیال رکھے، ہماری پرائیویسی کا خیال رکھے۔ تو ہم جب اپنا مکان بناتے ہیں تو کیوں نہیں پڑوسی کے اس چیز کا خیال کرتے کہ اس کی یہاں سے بے پردگی نہ ہو، اس کی یہاں سے روشنی نہ رکے، اس کی ہوا نہ رکے، اس کی پرائیویسی نہ ہو؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کے حق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ پڑوسی کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ اتنے دیندار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ ہاں مجھے مکان تھا چھوٹا سا، بیٹے کی شادی ہوئی تو خیال ہوا کہ اوپر ایک مکان بنا لیا جائے، تو ہم پڑوسی کے آ گئے، بھیا دیکھو تمہارے بھتیجے کی شادی ہے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ دلی میں دوسرے مکان جگہ لے سکوں، ایک کمرہ اوپر بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے میرے دین نے پابند کیا ہے، میرے نبی نے مجھے ضابطہ اور قاعدہ پڑوس کا قانون سکھایا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں اپنی دیوار میں اینٹ نہ لگاؤں، آپ کی ہوا رکے گی، آپ کی روشنی رکے گی، آپ کی جو ہے پردگی ہوگی۔ ٹاور پر ٹاور بناتے ہیں اور ایسے وقت میں بنیاد رکھتے ہیں جب 6 انچ یا 1-2 فٹ زمین دبا لی تو سمجھے ہوشیار مسلمان ہیں، اور پھر اپنی مسلمانی پر ناز بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ نماز کی توفیق سلب ہو جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں تہجد گزار بن جائیں، یہی چاہتے ہیں نا ہم میں سے۔ تو آپ جب نماز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر جہاں سے آئے ہیں اپنی اپنی گھروں سے، راستے میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ، انہیں خیال بھی نہیں کہ مجھے بھی ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، تو کبھی اس کی فکر ہوتی ہے ہمیں؟ حالانکہ یحب، دیکھیے ایک بات یہ اور سمجھیے، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو محبت اور پسند میں فرق ہے، بہت درجے کا فرق ہے۔ پسند تو یہ ہے کہ کوئی مکان دیکھا، کوئی گاڑی دیکھی، کوئی کپڑا دیکھا تو کہہ کہ نکل گیا، بہت اچھے لگے آپ کے کپڑے، لباس اچھا ہے، انداز اچھا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دھن لگ جائے، نیندیں اڑ جائیں، ایسی گاڑی لوں گا چاہے لٹ جاؤں، ایسے ہی مکان بناؤں گا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کڑن پیدا ہو جائے، بے چین ہو جائے، نیندیں اڑ جائیں۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا پڑوسی نماز سے محروم ہے، اور ایک نماز چھوڑنے پر، قضا کرنے پر ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کفر کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ میرا بھائی ہے یہاں پہ، جب تک سب اپنے پڑوسی نمازی نہ بن جائیں اس وقت تک بے چین رہے، نیندیں اڑیں، تب ہوں گے صاحب ایمان۔ ہمارے بچے اللہ کی شکر ہے جو ہے پڑھے تعلیم حاصل کر لی ہے، اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر چلے گئے ہیں، سب کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، تو ہم کتنے خوش ہیں کہ ہمارے بچے اتنے اچھے ہیں۔
تو کتنے محلے پڑوسی کے ایسے بچے ہیں جنہیں مدرسہ اسکول جانا میسر ہی نہیں ہوا، نہ ان کے پاس سے موقع ہے. کتنے بچے ایسے ہیں کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے پڑھائی تو اتنا پسند ہے اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ جو دوسرے بھائی ہیں، بھائی کی کوئی وہ نہیں کیا ہے. کیسے بھائی؟ ہر طرح کے بھائی. انا خلقناکم من ذکر و انثی بھی فرمایا قرآن نے. بھائی کا ایک رشتہ یہ بھی بتایا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. اے انسانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تو ایک ماں باپ کی اولاد سارے انسانوں میں سے جس شخص کا بچہ نہیں پڑھا ہے یا جس کا بچہ اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام نہیں ہوا ہے، تو ہمیں دھن لگی رہے، فکر پیدا ہو، بے چینی ہو کہ کسی طرح سارے بچے پڑھ لیں اور سب کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے سعید ہیں، نیک ہیں، کوئی نشے میں نہیں ہے، شراب میں نہیں ہے، اسمیک نہیں پیتا، کچھ نہیں. تو ہم خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے. آج کے دور میں اللہ نے ہمارے بچوں کو سب چیزوں سے بچا رکھا ہے. لیکن اسی میں شکور کی ڈانڈی میں اور بستی میر درد میں کتنے بچے ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، جوئے کے عادی ہیں، سٹے کے عادی ہیں. تو ہم اپنی خیال میں مست ہیں کہ ہمارے جو ہے ہمارے بچے تو بچے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے اس سلسلے میں. جس پیمانے پر ہم پرکھیں گے تو ہمیں دوہرا معیار دکھائی دیتا ہے. اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور دوہرے معیار والے کو صاحب ایمان قرار نہیں دیتی نبی کی کسوٹی. مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے اس لیے میں آگے بات کرتا ہوں. ہمیں اللہ کے شکر ہے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے اپنے فضل سے. تو ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم سے ایمان چھین لیا جائے؟ ایسا ناقدری کا دور ہے اور ایمان پر ہم نے محنت نہیں کی ہے، باپ دادوں کے چلا آ رہا ہے. تو جو قدر ہونی چاہیے تھی، جو وقت ہونی چاہیے تھی، اس کی حفاظت کی جو فکر ہونی چاہیے، اس کا عشر بھی ہمیں ایسا نہیں. لیکن اللہ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان جو ہے بزرگوں کو جنہوں نے تھوڑی بہت ایمان کی ڈیفینیشن ضرورت ہمیں سمجھا دی ہے. تو ہم میں سے کوئی گئے گزرا مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایمان سے محروم ہوں. میں نے ارمغان کے آخری صفحے میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک دن میں سفر سے نکل رہا تھا تو بہت ساری بھیڑ سفر کے لیے گھر سے نکل رہا تھا. تو لوگ بیچارے آ گئے کہ ضرورت کے تحت کھڑے ہوئے. بالکل ایک صاحب بالکل منہ کے آگے کھڑے ہو گئے، حضرت میری بات سن لی. انہیں معلوم تھا کہ سفر پہ چلے جائے گا تو بات رہ جائے گی. میں 6 دفعہ آ چکا. میں نے کہا اچھا کھڑے کھڑے سنا دیں گے، بیٹھ جائیں گے. بیٹھ گئے سامنے. تو میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے. تو کچھ اپنی پریشانیاں انہوں نے بتانی شروع کی، اس طرح رو رو کر بلک کر. بعض آدمی کو اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس طرح بتائی کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اکثر لوگ رونے لگے. ان کے مسائل کچھ مالی قسم کے تھے صرف زیادہ تر. بینک سے جو ہے لون لے رکھا تھا، پولیس والے پیچھے پھر رہے تھے. چھت گر گئی تھی، برسات کا موسم تھا، سر چھپانے کے لیے وہ نہیں تھا. والدہ بہت بیمار تھی، پیسے نہیں تھے علاج کے لیے. کچھ اس طرح کے مسائل تھے بیچارے. تو وہ بتانے لگے. تو میں نے کہا میں کیا کروں کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے. میں نے کہا اچھا تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو واجپئی ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو تو ہندوستان کا پرائم منسٹر واجپئی بنا دیں اور واجپئی جی کو آپ کی جگہ ایک بیمار پریشان حال مصیبت زدہ مسلمان بنا دیں. کروں دعا؟ کہنے لگے جی ہاں. ایک دم کہنے لگے جی ہاں. تو میں سمجھ گیا جی ہاں کا مطلب. تو میں نے آگے بڑھایا چلو ہندوستان کی حکومت تو کمزور ہے، امریکہ کی حکومت تو بہت طاقتور ہے، پوری دنیا میں امریکہ کی حکومت چلتی ہے. تو چلو واجپئی نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بش بنا دے. بش پریزیڈنٹ تھے اور بش صاحب کو آپ کی جگہ ایک پریشان حال مصیبت زدہ ایک مسلمان بنا دے. کروں دعا؟ کہ جی نہیں. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ جی ہاں اس کے پاس تو ایمان نہیں. میں نے کہا اتنا سا ایمان ہی تو جائے گا. ساری بینک آپ کی مالی مال، آپ محل بنائیے، کوٹیاں بنائیے، کتنے اسپتال کھولیے، ماں کا علاج بھی سب سے بڑے ہاسپٹل میں، اور وہ بینک والے خوشامد کریں گے خود ہی کے ختم کر رہے ہیں کہ سب بات ہو جائیں گی. جی نہیں. میں نے کہا امریکہ کی حکومت مل جائے گی، ایمان اتنا تو جائے گا. امریکہ کی حکومت کیا بیچے ایمان کے مقابلے میں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تم اتنی پریشان کہہ رہے ہو، تمہارے پاس ایک ایسی دولت اللہ نے دی ہے جو امریکہ کی حکومت کے بدلے میں نہیں دے سکتے. تو ہم میں سے اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جو بائیڈن کی جگہ آپ کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے اور آپ سے ایمان لے لیا جائے تو کوئی پسند کرے گا؟ کوئی ہے آفر قبول کرنے والا؟ ہرگز نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان پر مرے.
تو اسی دنیا میں صبح سے شام تک کتنے لوگ ہمارے خونی رشتے کے بھائی اور ہمارے نبی کے امتی، ہمارے رب کے بندے ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ تقریباً دنیا میں مرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1,54,000۔ ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈالے، یا کوئی انگارہ؟ اس کو بھی قبول کر لیں گے ہم؟ کوئی انگارہ، جلتا ہوا دیکھتا ہوا انگارہ ہماری ہتھیلی پر رکھ کے اسے پسند کرتے ہیں ہم؟ ہمارے سامنے کتنی ارتیاں اٹھ رہی ہیں، وہ کوئی غیر کی ارتیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے خونی قرآن پر ہمارے ایمان ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ قرآن نے کہا ہے، نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھٹ جاتی ہے، اس لیے اولاد سوتیلے بہن بھائی نہیں ہے۔ ماں جائے، باپ جائے، بہن بھائی، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی، اے ہمارے حبیب، اعلان کر دیجئے غیریت کے، غیر قومیت کے، بیگانگیت کے، تیر میر کے جالوں کو ذہنوں سے مٹا دیجئے اور بتا دیجئے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے نبی کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہو، کسی زبان کو بولتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی قوم کے اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے اور میرے آپ کے رب کا بندہ ہے۔ 1,24,000 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں ایمان کے بغیر، ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ۔ ماہرین لسانیات کہتے ہیں ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے کہی، اتنی دیر میں 15 لوگ جلس گئے ہمیشہ کی دوزخ۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا، ہم خوش ہوئے فی النار والسقر۔ حالانکہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے، ہماری عزت اور سربلندی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دے کر ہمارا منصبی فریضہ دعوت قرار دیا۔ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں دعوت کی منصبی فریضے کے طور پر دیا ہے۔ خیر امت کا لقب اسی میں بڑی شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا اللہ، کنتم خیر امۃ اخرجت، تم سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امہ، انتم خیر امہ کو اردو میں کہا جائے تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے ہو، یہ بات نہیں فرق، کنتم خیر ہو، تم ہی سب سے بہتر، سب سے خیر امت کا لقب اور تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم داڑھی ٹوپیاں رکھتے ہو، سفید کپڑے پہنتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم سخت گرمی میں روزے رکھ کے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ اپنے خون پسینے کی حلال کمائی کو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ حرمین شریفین کی شان بڑھاتے ہو، حج عمرے کرتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ الناس، اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، خرج للناس بھی نہیں فرمایا کہ اتفاق سے کوئی مجبوری تھی، معذوری تھی اللہ کی کہ نبوت کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا دیا۔ اللہ کے یہاں کوٹا ختم نہیں ہوا تھا، اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں خیر امت کا لقب دیا اور ہمیں یہ اس کام کے لیے نکالا ہے۔ کون سی بھلائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے چور دروازے غلط سمجھنے کے، غلط فہمیوں کے سارے بند کر دیے ہیں۔ سید المفسرین علامہ طبری نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں دو روایتیں نقل کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اب اگر سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو۔ آج کل بڑا نوجوانوں میں اس بات کا اشکال ہوتا ہے بہت ہی، دو لفظ انگریزی کے پڑھ لیتے ہیں تو قرآن نے تو کہا خیر امت، سب سے اچھے ہو، لیکن پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی ذبح حالی، پسماندگی اور بے وقتی ہے کہ سب سے گئے گزرے لوگ مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ اصل میں قرآن کے صحیح معنی ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے، قرآن کی مراد نہیں ہے۔
قرآن کی مراد یہ ہے کہ افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو لگاؤ گے گلیوں میں تو افسر کیوں کہلاؤ گے؟ نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ نبیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ سخیوں کی راہ۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ جو میرے پاس مایا ہے ساری دنیا کو مل جائے، جس اللہ سے میرا تعلق ہے ساری انسانیت کا اس سے تعلق ہو جائے، شرک کی کفر کی ذلت سے ساری انسانیت نکل جائے، میرے پاس جو مایا ہے سب میں بڑھ جائے، اس کے لیے جو قربانی دینے پڑے انبیاء دیتے ہیں، اپنی عزت داؤ پر لگاتے ہیں، اپنا آرام داؤ پر لگاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو شہید کروا دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی دے دی انبیاء علیہ السلام۔ کیسے انسانوں کی نیا پار ہو جائے۔ تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے۔ بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ بنیوں کی راہ ہوتی ہے سب کی تجوری سے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، یہ مانگنے والوں کی، فقیروں کی راہ ہے۔ تو مانگنے والے کو عزت نہیں ہوتی، دینے والوں کو عزت ہوتی، اس کے لیے بھیجا میں، یہ ہمارا منصبی فریضہ، اس کے لیے خیر امت کا لقب دیا، اسی لیے ہمیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فرمایا قرآن نے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جس طرح انبیاء تمہیں شہادت دلواتے ہیں، تم بھی لوگوں کو اسی طرح پر وہی جو ہے شہادت کی تلقین کرو، تو ان کے ساتھ ان کے مددگار بنو، جس طرح نبیوں نے تمہاری مدد کی ہے اس طرح تم بھی ان کی مدد کرو۔ اس کے لیے ہمیں خیر یہ دعوت کوئی ضمنی کام بھی نہیں، نفلی کام نہیں ہے۔ جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت۔ نماز فرض ہوئی ہے معراج میں، اس سے پہلے کیا کرتے تھے صدیق اکبر جو اسلام قبول کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت یاسر ہوں، کیا کرتے تھے؟ اسلام قبول کرتے تھے، سارا دین دعوتی کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ پہچان اور یہ ہمارا منصبی فریضہ تھا۔ جس طرح ایک امام کو کس لیے رکھا گیا مسجد میں؟ امامت کے لیے، تو امامت امام صاحب کا منصبی فریضہ ہے۔ اب امام صاحب ساری مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی صفیں بھی بچھائیں، پنکھے بھی کھولیں بند کریں، لائٹیں بھی جلائیں بند کریں، پانی بھی بھریں، اور مسجد جو ہے ٹوائلٹ بھی دھوئیں، نمازیوں کے جوتے کو پالش بھی کریں، آنے والے نمازیوں کا استقبال بھی کریں، ان کو عطر لگائیں، لیکن امامت نہ کریں۔ کس نے صاحب امامت تو نہیں کروں گا میں، ایسے امام کو امام کہلایا جائے گا؟ کہلانے کا حقدار ہوگا وہ؟ امامت پر رکھنا تو بات کی بات ہے، امام کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا جو امامت میں۔ ڈرائیور کا منصبی فریضہ ہے ڈرائیونگ، اسے کس لیے رکھا جاتا ہے؟ ڈرائیونگ کے لیے۔ اب ڈرائیور سارے کام کرے، گاڑی کو دھوئے بھی، صاف بھی کرے، باس کے پوتوں کی جوتوں پر پالش بھی کرے اور ان کے سر کی مالش بھی کرے، گھر کی صفائی بھی کرے، بطخوں کو دانہ ڈالے، لون میں پانی بھی بھرے، صفائی بھی کرے، گلی کو صاف کرے، باہر کے چوک کو بھی جھاڑو لگائے، پوچھا لگائے، اور وہ جو ہے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرے، صبح سے شام تک اپنے مالک کی تعریف کرے سڑک پر، لیکن ڈرائیونگ نہیں کرے۔ مالک کہہ رہا ہے بھائی مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میری ٹرین نکل رہی، چلو بھائی سفر پر وہاں انتظار ہو، نہیں صاحب اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھوں گا، تو کیا یہ ڈرائیور کہلانے کے لائق ہے؟ ڈرائیونگ کے منصب پر رکھنا تو دور کی بات ہے، ڈرائیور کہلانے کے لائق نہیں۔ ایک ڈاکٹر کا منصبی فریضہ کیا ہے؟ علاج۔ اب ڈاکٹر اسپتال کی ہر خدمت کرے، مریضوں کے جھاڑو بھی صفائی بھی کرے، ان کے کپڑے بھی دھوئے، ان کے پاؤں بھی دبائے، ان کے سر کی مالش بھی کرے، ان کو بہترین سے بہترین کھانا بنا کر دے، اسپتال کی صفائی بھی کرے، اس کی لائبریری کو بھی سجا کے رکھے، لیکن علاج نہ کرے مریضوں کا، تو کیا ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہوگا؟ اس طرح خیر امت کا وہ فرد ساری عبادتیں اور طاعتوں میں آخری درجے میں کمال پیدا کرے، لیکن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت کو اپنی زندگی کا مشن نہ بنائے، اسے دھن نہ ہو، اسے فکر نہ ہو کہ کتنے لوگ ایمان کے بغیر مر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کی طرف دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ شخص ہرگز خیر امت کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے جس کو کیا ہوتا ہے، اگر وہ روزانہ 1,24,000 لوگ مر جاتے ہیں، 24 ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں، اور ہمیں ان کے بچانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ گویا ہم فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں۔ فائر بریگیڈ کے افسروں کیا ہوتا ہے، ان کو کتنی سہولتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم بچپن میں سنتے ہیں 7 خون معاف ہوتے ہیں انہیں،
وہ انہیں ٹریفک رول بھی فالو نہیں کرنے، ان کو کتنی سہولت دی۔ فائر بریگیڈ آفس کے سامنے ایک کتا جل جائے اور حکومت کو معلوم ہو کہ انہوں نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے تو کیا ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا جائے گا؟ اور اگر کوئی انسان موٹر سائیکل میں آگ لگ جائے اور نوجوان جلتا رہے اور وہ اپنے کھال میں مست رہے تو ایسے فائر بریگیڈ افسروں کو کیا کیا جائے گا؟ اگر پھانسی دے دی جائے تو کم ہے، اگر سسپینڈ کر دیا ہے تو بہت بڑا احسان ہے، رعایت ہے۔ یہ امت سسپینڈ حالت میں ہے اصل میں۔ سسپینڈ اور معطل حالت میں کیا ہوتا ہے؟ نہ وردی ملتی ہے، نہ آفس میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ قلم میں کوئی دم ہوتا ہے، نہ چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ معطل افسر ہوتا ہے جو سسپینڈ افسر، تو وہ جو سنتری ہوتا ہے نا وہ گیٹ آؤٹ کیا کرتا ہے، سر آپ کو اندر داخلے کی اجازت نہیں۔ ابھی تو سسپینڈ حالت میں یہ امت اس لیے سسپینڈ حالت میں چل رہی ہے، اس لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن وارننگ دی ہے۔ جب آدمی ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور توبہ نہ کرے اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو پھر جو ہے ظاہر ہے قرآن نے 6 جگہ وارننگ دی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہم اسٹاف کو بدل دیں گے، ذمہ داری بدل دی جائے گی، ذمہ داری بدل دی جائے، خصوصاً یہ ملک جس میں ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نمبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے۔ اتنی احسان مندی کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کہ نبی کا ایک فرمان ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث پہ حکم لگایا تھا کہ ایک موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، مگر ابھی مدینہ منورہ کے ایک جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد ہیں حدیث کے، انہوں نے 17 صفحوں کا ایک مضمون لکھا ہے اس حدیث کی تخریج پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 21 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، 21 صحابہ سے روایت کی گئی ہے۔ اور آپ دنیا کے ملکوں میں اگر سفر کریں اور آپ کو نفسیات اور سائیکولوجی سمجھنے کا ذوق ہو تو آپ یقیناً یہ سمجھیں گے کہ جتنی محبت بھرے لوگ ہمارے ملک کے ہیں اور محبت کی قدر کرنے والے، خصوصاً یہ جو ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں، پوری دنیا میں اتنی جلدی محبت کے سامنے ڈھیر ہونے والے اور اس سے زیادہ وہ کرنے والے نہیں ہیں دنیا میں۔ ایسی محبت بھری قوم۔ ہمارے ایک ساتھی بھوپال میں ایک نوجوان ہیں ادائی، ان کو میں نے وہیں سیہور ضلع میں ایک دعوتی پروگرام میں کارگزاری سنانے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے بڑی دل کو لگتی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو بھائی ایسے محبت بھرے ہیں کہ یہاں کے آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کی 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ آخری درجے کا تجربہ کر لیجئے آپ، آخری درجے کوئی دشمنی کرنے والا اور اسلام کے خلاف آگ اگلنے والا ہو اور آپ عید ملن کے کسی خاص پروگرام میں بلا کر ذرا سی چند میٹھی سوئیاں، کوئی محبت بھری کچھ جو ہے اس کی ضیافت کر دیجئے، اس کے بعد آپ کبھی نہیں سنیں گے اس سے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسی محبت بھری قوم کو ہم نے غیر بنا دیا، یہ صورتحال ہے۔ ہمیں ذمہ داری تھی کہ مسجد میں لوگوں کو لاتے اور اللہ کے سامنے انہیں در در کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے ان کو جھکاتے، لیکن ہم تو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے، ہم حجاب بنے ہوئے ہیں۔ وہ خود آتے ہیں تو ہم روکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، خود یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، یہ ربہ حاضی دعوتی تامہ کہتے کہتے بوڑھے ہو گئے ہم دعا مانگتے مانگتے، یہ دعوتی تامہ ہے، ساری انسانیت کو بلایا گیا ہے اللہ کے گھر میں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے والا نیا آدمی اگر کسی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ذرا کمزور اور غریب ہے، یا کسی ایسی بستی سے، اور اس کے ساتھ کوئی مضبوط نمازی نہیں ہے مسجد کا، تو ہرگز مسجد کی نماز کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے گا، لوگ یوں کریں گے یوں کریں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر محمود غازی نے معاذرات سیرت میں یہ بات لکھی ہے، بہت بڑے ڈاکٹر حمید اللہ کے بعد دنیا کے چوٹی کے سیرت نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیرت کے مطالعے کے دوران بہت دن تک ٹھہر کر میں یہ تلاش کرتا رہا اور جستجو میں لگا رہا کہ اللہ کی نبی کی حیات میں مسجد نبوی میں کوئی لمحہ مجھے ایسا مل جائے جب کوئی غیر مسلم مسجد نبوی میں نہ ہو، تو مجھے نہیں ملا، چاہے قیدی کی شکل میں ہو، چاہے مہمان کی شکل میں ہو، چاہے اپنی ضرورت مند کی شکل میں ہو، ہر وقت غیر مسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ آخری درجے میں رحمت کا سلوک کیا جاتا تھا۔
مسجد نبوی میں یہودی ٹھہرا, مسجد کے اس میں جو ہے پیشاب کرنے لگا اس صحن میں, صحابہ دوڑے اسے دھمکانے کے لیے, آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اسے کہا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر ناپاکی نہیں پھیلانے کرتے, یہ پیشاب باہر کرنا چاہیے. صحابہ سے فرمایا تم اسے درمیان میں روک دیتے تو یہ بیچارہ بیمار ہو جاتا. ہماری مسجد میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ؟ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں بہت دن تک اس کے بعد اس پر غور کرتا رہا کہ مسجد نبوی کے دروازے میں کوئی غیر مسلم داخل ہوا ہو, چاہے قیدی کی حیثیت سے, چاہے کسی اور وفد کی حیثیت سے, ملاقات کی حیثیت سے, پریشان عالم میں اپنی ضرورت پیش کرنے کی حیثیت سے, یا کوئی معاملہ طے کرنے کی حیثیت سے, یا جنگی صلح کی حیثیت سے, تو وہ کوئی اسے ہدایت نہ ہوئی ہو, ایسا بھی کوئی نہیں ملا. اس لیے کہ ایسا رحمت بھرا ماحول تھا مسجد نبی کا کہ وہاں آ کر وہ ایسا شوروم تھا نبی کی رحمت اللہ علیہ کا کہ اس کا اسیر و غلام ہو کر ہی وہاں سے جاتا تھا. آپ نے پوری ہماری اتنی ساری مسجدوں میں پوری زندگی میں کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا نہیں ہوگا, اور ہم کہتے ہیں وہی دین فالو کر رہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بالکل بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اب جو موجودہ ہمارے زندگی کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں, یہ جو موجودہ دور جس میں تعصب کو, نفرت کو, اور ایسا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے حکومتیں کرنے کی ان کی مجبوری, سیاسی مجبوری کی وجہ سے وہ لوگ وہ جو ہے ایک مہم چلا رہے ہیں. اگر صرف مسلمان اتنا کر لیں, صرف اتنا کر لیں, کسی بھی ذریعے بہانے سے ایک مرتبہ اپنے برادر وطن ہندو بھائیوں کو ایک دفعہ مسجد کے دروازے میں لا کر تھوڑا سا بس سلام دعائی کر لیں, پانی پلا لیں, کچھ اور ذرا سی ضیافت کر دیں, عید ملن کا پروگرام ہو, مسجد پریچے کا پروگرام ہو, یا کووڈ کے ویکسین کے عنوان سے بلا لیں, کوئی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں بلایا جا سکتا ہے. مسجد نبوی میں سب کام ہوتے تھے. تو میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کم سے کم یہ جو نفرت اور محبت ایک بڑی حصہ اس کا ختم ہو جائے گا. ہم نے گزشتہ سے پیوستہ سال ساتھیوں کو اس کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ ترغیب دی. تو پچھلے سال رمضان کے بعد مہاراشٹر میں جا کر لوگوں نے مسجد پریچے اور عید ملن کے پروگرام کیے, 500 سے زیادہ پروگرام کیے مہاراشٹر کے لوگوں نے. اس میں اکثر لوگوں نے ذمہ دار لوگ, بجرنگ دل کے ذمہ دار, اور وشو ہندو پریشد کے, اور شیو سینا کے, اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلایا. اکثر لوگوں کی کلپ اور تاثرات لکھ کر بھیجے, کارگزاری آئی. انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے دروازے میں پہلی میری حاضری ہے, اور مسجد کی حاضری کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے میرا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گیا. اکثر لوگوں نے یہ تاثر تھا. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے احمد آباد میں 3 روزہ دعوتی کیمپ تھا, ہمارے ساتھی گئے تو آخری دن مسجد پریچے کا پروگرام کیا. مسجد پریچے کا وہ اس مسجد میں تھا جو آثار قدیمہ کی مسجد ہے, نیشنل ہیریٹیج کی, چاروں طرف اس کے جو ہے وہ روڈ ہیں, اور اس میں ایک جالی ہے 20 فٹ لمبی, جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے آرکیٹیکٹ آتے ہیں. مودی جی جاپان کے پی ایم کو بھی لے کر گئے تھے اس مسجد میں, اور وہ اور کسی شاید پریزیڈنٹ آف امریکہ کو بھی شاید لے گئے تھے اس میں. وہ مسجد ہے, اس میں ممبر ٹوٹ گیا تو کمیٹی بنی ہوئی ہے نمازیوں وغیرہ کے لیے, تو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ہم خود بنائیں گے, آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بتا رہے وہاں اسی میں آفس ہے آثار قدیمہ کا. اگر انہیں سب بچھانی ہے رمضان میں, کوئی زیادہ 6 صفحے ہیں تو 7ویں نمازی پڑھ رہے ہیں تو ایک صف بڑھانی ہے, تو تحریری طور پر آثار قدیمہ والوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. غیر مسلم ہر وقت آتے ہیں. اس میں پروگرام تھا, تو اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے توگڑیا جی کے رائٹ ہینڈ تھے, جو مکھیہ سنچالک اس کے جو ہے وشو ہندو پریشد کے تھے, ان کو بلایا تھا. ان کی کلپ مجھے بھیجی, انہوں نے ایک بیان کیا اس میں مسجد میں لوگوں کے سامنے بھری ہوئی مسجد تھی کھچا کھچ, کہ مسجد کے دروازے میں میری پہلی اپستھتی ہے, دروازے میں داخلے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے میرا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گیا. میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مسجد میں کچھ ہتھیار رکھے ہوں گے, اور مولانا صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہندوؤں کو قتل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہوں گے. ہمیں خیرخواہ بنایا تھا, ہمیں اس نبی کا ہمیں امتی بنایا, جس کی 128 آیتوں میں قرآن نے درد محفوظ کیا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنی, اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان لے آئے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو مرنا ہے اور اللہ کے یہاں جانا ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنی ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, کہ ایمان ساتھ لے جائیں, اور ایمان ایسا ساتھ لے جائیں جو وہاں قابل قبول ہو. جعلی ایمان نہ ہو, جعلی سرٹیفکیٹ نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پاسپورٹ نہیں ہے, جعلی بنا لیا, ویزا جعلی ہے, کوئی سرٹیفکیٹ جعلی ہے, تو نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا.
اور وہ جینوین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سرکاری طور پر مہر لگ جائے. سرکاری مہر یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کسوٹی میں صاحب ایمان بنائے اور ہمیں خصوصاً جس مقصد کے لیے منصب کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب ایمان والے ہیں اور اس بات کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے اب کوئی نبی نہیں آنے والا آخری نبی کے بعد. تو لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارا میرا رب ایک ہے, ہم ایک نبی کی امتی ہیں, یہ اب ہمارا ہی کام ہے. اور یہ بہت آسان ہے. الحمد للہ ہم لوگ کر رہے ہیں 23 سال سے میں بھی اس فیلڈ میں الحمد للہ. اور ہمارے ملک کے علاقہ میں وطن اس بات کو فوراً تسلیم کرتے ہیں چھوٹے کہ ہاں ہمارا مالک ایک ہے, بلکہ یہ کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے. تو بہت آسان ہے الحمدللہ, ماحول بہت سازگار ہے. یہ سب شیطان کے ٹوکے ہیں کہ جو یہ بتاتا ہے